دو اطلاقی نازک سے سوالات ہم سب آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے اس پوری پریزنٹیشن پہ جو آپ نے بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے نا، انہوں نے تو ایک حکم نازل کیا کہ بھئی جوا آج سے حرام ہے، آج سے مثلا زنا حرام ہے، تو اگر وہ جو آیات میراث ہے سورہ نساء کے ابتدا آیت 12 اور اس کے جو آخر میں ہے اسی کو پہلے نازل کر دیتے تو مسلمان تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے. وہ کہتے بھئی اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا آج کے بعد سے ہم نے والدین کو اتنا دینا ہے، بچوں کو اتنا دینا ہے، بیوی کو اتنا دینا ہے، باقی معاملات میں بھی تو سیدھا سیدھا حکم دیا کہ تو یہاں بھی اطاعت کا تقاضا تھا. بات مان اس وقت مسلمان عمل کر رہے ہیں، مسلمان تو عمل کیا کرتے ہیں نا، کر رہے ہیں اس وقت عمل. ذرا بچیوں کو حصہ دلوا کے دکھائیے. آج بھی نہیں دے رہے مسلمان. ذرا دیہات میں جائیے، ذرا پوچھیے کتنے حکم پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی گئی ہے؟ اسی کو میں نے یہی ذریعہ پڑھی ہے کہ بھائی انسان ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے شعور کو دیکھا جائے گا، ان کی ذہنی تیاری کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ایسے معاملہ کیا کرتے ہیں. تمہیں بھی بہت سے دائروں میں قانون سازی کرنی ہے. تمہاری پارلیمنٹ بھی کل قوانین بنائے گی، اندھے اور بہرے ہو کر بناؤ گے تو وہ قانون اوپر پڑا رہے گا، زمین پر نہیں آئے گا. اس کے لیے اس حکمت کو ملحوظ رکھنا. اچھا، ہم سے دوسری جو میں نے مثال دی زنا کی، وہاں بھی لونڈیوں کے بارے میں وہی تدریج رکھی ہے. وہاں جن لوگوں کو مجبوری ہے یا عادت ہو گئی ہے، وہاں پر وہ جو حرمت ہے وہ بھی تدریج سے کرنی. ہر معاملے میں، ہر چیز کے اندر یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے. بعض جگہوں کے اوپر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں کے اوپر وہ بیان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے. ظاہر ہے مال کے بارے میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ہو سکتا تھا نا کہ نساء تک خاموشی رہتی، نہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ تیاری کرائی جائے. تو اس نے ایک جگہ سے ابتدا کی اور ابتدا کر کے معاملے کو وہاں پہنچا دیا، جس کے بعد ہر چیز بالکل متعین ہو گئی اور قیامت تک کے لیے متعین کر دی گئی. یہاں پھر وہی اصول موجود رہے گا، وہ یہ کہ یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں ان کی ایک بنیاد واضح کی گئی ہے، اقرب و نفع، وہ بنیاد بیان کی گئی ہے. یہ حقیقت ہے اس کی، یعنی کیوں کسی کو فلاں اور فلاں حصہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اگر زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اقرب و نفع ہے. یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی تمہاری منفعت، پوٹینشل منفعت کیا ہے، ماں باپ سے کیا ہے، اولاد سے کیا ہے، بہن بھائیوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ حصے مقرر کیے ہیں. تو اب یہ جو منفعت ہے یہ کسی موقع کے اوپر ختم ہو جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے، تو حکم کو بھی اسی لحاظ سے ایک فقیہ کو دیکھنا چاہیے. چنانچہ دیکھا گیا، مثال کے طور پر بیٹے سے یا اولاد سے انسان کو پوٹینشلی منفعت ملتی ہے. وہ باپ کی خدمت کرتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اس کے علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں. عام طور پر بڑھاپے کی ذمہ داریاں اولاد ہی اٹھاتی ہے. یہ سب وہ منفعت ہے، یعنی نفسیات میں، مال میں، خدمت میں بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک بیٹا نہایت سرکش ہوا ہے اور سرکش ہو کے اس نے باپ کو ماری ڈالا، جائیداد ہی کے لیے مار ڈالا یا کسی اور وجہ سے، تو اب کیا خیال ہے آپ کو؟ اس کو ملنا چاہیے. کیا ہوا؟ وہ جو منفعت کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو اب وہ محروم ہو گیا اس سے. تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح سے اس قانون کو دیکھتے ہیں. اچھا، کنکلوڈنگ ریمارکس، پہلی آیت زیر بحث آ چکی ہے. ایک چیز جو ابھی آپ کی گفتگو اور پوری پریزنٹیشن سے سامنے آئی وہ یہ کہ اعتراض تو یہ کیا جا رہا تھا کہ خدا تو مطلق سچائی کو جانتا ہے، لہٰذا پہلی دفعہ میں اس کو ایک ہدایت دے دینی چاہیے، اور انسان نہیں ہے، گویا آگے روبوٹ ہیں، اس پر وہ عمل درآمد شروع کر دیں. جو تدریج اپنائی گئی ہے، یہ جو انسانی رویوں کی نزاکت اور باریکی ہے، جس کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات انسانی کے جو حاذق طباء ہیں وہ ملحوظ رکھتے ہیں معاملہ کرتے ہوئے. پروردگار عالم کس قدر واقف ہے ایک انسان سے، اس کے کام کرنے کے طریقے سے، اور اس کی نفسیات کے جو چھپے ہوئے پے در پے پہلو ہیں، کہ اپنی ہدایت جو مطلوب ہے اس تک پہنچانے کے لیے بھی بہت صبر، تحمل، اطمینان سے اس کو تیار کیا، زمین ہموار کی، پھر وہاں لے کر گیا. گویا یہ جو ہدایت ہے اس سے انسانی نفسیات کے بھی پوشیدہ گوشے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اس میں کیا شک ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اگر دعوت کے لحاظ سے دیکھیے، یا انسان کسی عقیدے کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس میں تغیرات کیسے آتے ہیں، وہ اپنی عزت یا اپنے وقار کے خلاف چیزوں پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس نفسیاتی تحلیل کے بے نظیر شواہد پیش کرتا ہے. وہ سب چیزیں اس پہ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاں یہ معاملہ قانون میں ہوتا ہے. جو اصل دین ہے اس میں تو کبھی نہ نسخ ہوا ہے، نہ اس میں کبھی ضرورت پیش آئی ہے. یعنی یہ کہ یہ ہمارے عقائد ہیں،
ان میں کوئی تغیر و تبدل کبھی ہوا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں. اسی طرح سے بنیادی اخلاقیات اپنی جگہ پر کھڑی ہیں. تو بنیادی اخلاقیات میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے عرف وجود میں آتے ہیں اور قانون بنائے جاتے ہیں. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول کو سامنے رکھ کر قانون دیا ہے، اور قانون کا حصہ ہے شریعت جس کو کہتے ہیں، جس میں یہ مسائل پیش آتے ہیں. نظر واضح ہوا غام صاحب. ناسخ و منسوخ کی بحث غامدی صاحب کا نقطہ نظر سلسلہ گفتگو جاری ہے. چوتھی نشست مکمل ہوتی ہے، آگے بڑھائیں گے. بقیہ وہ 4 مقامات کون سے ہیں جن کو بالعموم کہا جاتا ہے کہ منسوخ ہو چکے ہیں؟ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.